أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وعن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: كنت قائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما. قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری. بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کا ادب و احترام، آپ کی عظمت، آپ کا تقدس، یہ سب مسلم ہے. یہ کسی فرد بشر سے ڈھکا چھپا نہیں. جتنا بھی آپ کا عزت و احترام کیا جائے کم ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں، آپ کی عزت اور آپ کے ادب و احترام میں کبھی کمی نہیں کی. یہ ایک پہلو، ایسا پہلو ہے جو نہایت ہی سنگین ہے اور سنجیدہ ہے. اس تعلق سے ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں چلے گی. جان کے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو برداشت کیا جائے. انجانے میں بھی اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر جائے تو یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں. انجانے میں اب آپ سوچیں کہ جس شخصیت کی عظمت کا یہ حال ہے، یہ عالم ہے کہ اس سے اس کی توہین، اس کی بے ادبی اور اسی طرح سے اس کی شان میں ادنا درجے کی کوتاہی انجانے میں بھی یہ اللہ کو پسند نہیں. اور اس چیز کو صحابہ نے بہت اچھی طرح سے سمجھا. یہ دونوں چیزیں میں آپ کو واقعے کی شکل میں قرآن کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اور ذرا ہم بھی اپنے آپ کا جائزہ لیں. ابھی جو کچھ ہم نے دھما چوکڑی مچائی ہے اپنے ملکوں میں، اور یہاں بھی بدماشی کرنے کی پوری کوشش کی. اب ذرا یہ حدیث سنیے، یہ واقعہ سنیے، قرآن کی آیت سنیے اور اپنے اداؤں پر غور کیجیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نادان دوست ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں نادانی کر رہے ہیں؟ اب حقیقت یہ ہے کہ نادانی ہو رہی ہے. جو کچھ دھما چوکڑی اور جو کچھ ہلا گلا بچایا گیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے نام پر، آپ کی محبت کے نام پر، آپ کی عظمت کے نام پر، یہ سب دعوے ڈھکوسلے ہیں. یہ اصلی محبت کی علامت نہیں ہے. اصلی محبوب ایسا نہیں کرتا. اصلی محبوب کیسا کرتا ہے میں ابھی آپ کو جھل کے دکھاؤں گا. اصلی محبوب کی پہچان کیا ہوتی ہے اتنا سمجھیے گا. اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مومنوں، یہ مومنوں کی بات ہو رہی، میں مومنوں کی بات کر رہا ہوں. اس آیت کریمہ کے سننے کے بعد اگر اپنی ادا کو بدلنے پر انسان مجبور نہیں، وہ مومن نہیں. کیونکہ اللہ نے خطاب مومنوں کو کیا ہے. یہ بات مومنوں سے کہی جا رہی ہے. جو نہ سنے وہ گویا کہ مومن نہیں. کیوں؟ مومن کا کام ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا. ادھر اللہ اس کے رسول کا فرمان آئے، الفاظ نکلیں، حکم ہو، اشارہ ہو، تو مومن کا کام کیا ہے؟ ان یقولوا سمعنا، ہاں ہاں سن لیا، واطعنا، سن ہی نہیں لیا، بس ہم نے اس کو فوری طور پر مان بھی لیا. اور یہ ادا اگر نہ ہو تو مومن نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت.
نبی کا حکم آ جائے، اللہ اس کے رسول کے فرامین آ جائیں، دل میں تنگی ہو، مومن کیسا؟ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، شرح صدر کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، طوعاً و کرہن نہیں، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا۔ میرے بھائی، اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ مومنوں، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ شان کس کی؟ مدینے والے کی۔ ہم صرف زبان سے شان بیان کرتے ہیں، کر کے دکھاؤ۔ ہاں واقعی ہمیں شان کا پتہ بھی ہے اور شان کا حق ادا کرنے کی ادا بھی معلوم ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے خطبہ جو میں کئی چیزیں بتائی آپ کو۔ صحابی نماز پڑھ رہا ہے، سعید بن معلّہ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی مکرم بلاتے ہیں اور وہ نماز پڑھ کے فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ نبی اکرم کیا کہتے ہیں؟ کیا تم کو میں نے بلایا نہیں تھا؟ کہاں بلایا تو تھا، آ تو چکا ہوں۔ کہا تمہیں نہیں پتہ؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ ادھر آواز آئے نبی کی، ادھر فوراً جواب دینا ہے، فوراً حاضر ہونا ہے، دیر نہیں چلے گی۔ نبی کا بلاوا دیر، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ نبی کی پکار، نبی کی دعا اور نبی کا بلاوا، نبی کے دربار میں حاضری، یہ عام لوگوں کے حاضری جیسی نہیں ہوتی ہے۔ کدعاء بعضکم بعضا ایسا نہیں ہے۔ نبی کی ندا آ جائے تو پھر وہاں اختیار نہیں ہوتا، وہاں جانا ہی ہوتا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور بلند آواز سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ نبی کی محفل ہو، نبی کی مجلس ہو، نبی کی حاضری جہاں ہو، وہاں مومن بلند آواز سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ ولا تجہروا، یہ اللہ نے منع کر دیا، لگا دیا ایکس، گفتگو نہیں کر سکتے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو، یہ بلند آواز مومن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ایسا کیا تو نتیجہ اسی کے جسٹ بعد ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تم تو اپنے آپ کو سوئے کر رہے، ہم تو بہت بڑے عاشق ہیں، بہت بڑے محب ہیں، اور ہم سے بڑا کوئی نہ تو عاشق ہے نہ کوئی محب ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں یہ پتہ ہے، تم یہ اپنے آپ میں گمان کرتے ہو، لیکن تمہارے اعمال برباد ہو چکے، تمہیں پتہ نہیں چلا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جا کے ترجمہ پڑھیے۔ یہ ساری چیزیں اگر تم نے نہیں چھوڑی تو تمہارے سارے اعمال برباد، اور تمہیں اس بات کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا۔ جیب کٹ گئی، چور لے اڑا آپ کا پرس اور آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ بخاری کے اندر اسی آیت کی تفسیر کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس، ثابت بن قیس، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ثابت بن قیس نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا، اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا، نظر بند کر لیا۔ کیوں؟ سوچے، ادا دیکھیں، ایک صحابی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ادب و احترام کے تعلق سے ادا دیکھیے۔ ثابت بن قیس نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا۔ ان کے پڑوسی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن معاذ مشہور صحابی، پڑوسی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے پوچھا، سعد کیا بات ہے آج کل ثابت دکھ نہیں رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو عالم الغیب، سعد سے پوچھ رہے ہیں ثابت کہاں ہیں، آج کل دکھ نہیں رہے، مدینہ کے اندر ہیں، چند گھر کے فاصلے پہ ہیں۔ سعد بن معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول اب پریشان نہ ہوں، میں ذرا چیک کر کے آتا ہوں۔
ان کے گھر گئے، کیا دیکھا کہ وہ اپنے گھر پہ اپنا سر جھکائے ہوئے نہایت مغموم بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں سر جھکائے ہوئے نہایت مغموم، رنجیدہ، غمگین بیٹھے ہیں۔ سعد بن معاذ کہتے ہیں ثابت کیا بات ہے، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ثابت بن قیس کہتے ہیں میری آواز نبی کی آواز پر بھاری ہو گئی، میرے اعمال برباد ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں اور میں جہنمی ہو گیا، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ۔ یہ ثابت بن قیس کہہ رہے ہیں، کہہ رہے میری آواز نبی کی آواز پر بھاری ہو گئی، میرے اعمال برباد ہو گئے، میں تو جہنمی ہو گیا، اس غم میں بیٹھا ہوں، اور جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود نہیں بلوائیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیا اور بیوی سے کہا کہ دروازے پر کیل ٹھونک دو، دروازے پر کیل ٹھونک دو باہر سے، ثابت بن قیس اندر رہے گا، اور یہ کیل کھولنا نہیں جب تک نبی کا منادی نہ آ جائے۔ یہ سب روایت میں ہے، خواب اور قصہ کہانی کرامت نہیں بیان کرتے، جھوٹے۔ سعد بن معاذ آئے، پوری حالت دیکھی، بات چیت ہوئی ثابت سے، اور پھر واپس گئے، پوری بات ان کے سامنے رکھ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ کہتا ہے اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ ثابت کہتے ہیں میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں میرے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، جس کے اعمال ضائع ہو چکے ہوں، جس نے بے ادبی کر دی ہو نبی کی، وہ جہنمی نہیں تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں میں جہنمی ہو گیا ہوں، میں نہیں جا سکتا، میں تو لٹ گیا، پٹ گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ یہ ثابت بن قیس صحابی رسول ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی شان۔ جب مسلمہ کذاب بدبخت نے نبوت کا جب دعویٰ کیا، اور جب اس سے گفتگو ہوئی، ٹیبل جب ہو رہا تھا دوسرے نبی پاک سے اور مسلمہ کذاب سے، نبی پاک نے کہا میں اس بدبخت سے بات نہیں کرتا، اسی ثابت بن قیس کو لگایا، کہا کہ آپ کی ڈیوٹی سے بات کرو۔ تو یہ ترجمان نبی ہیں، نبی کی طرف سے ترجمانی کر رہے تھے مسلمان کذاب کے سامنے، اور بہت بڑے خطیب تھے، انصاری تھے، صحابی تھے۔ یہ اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں، گھر کے اندر بند کر لیتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت کے حساب سے دروازہ باہر سے لاک اور کنڈی لگا دی گئی، اس میں لوہا کیل ٹھوک دی گئی۔ ثابت بن قیس جاتے ہیں، پوری بات بتاتے ہیں، نبی اکرم کہتے ہیں جاؤ خوشخبری دے دو کہ اب نبی کا قاصد آیا ہے، نبی کا قاصد لے کر کے یہ پیغام آیا ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، تم جنتی ہو، تمہارے اعمال ضائع برباد نہیں ہوئے۔ حضرت انس کہتے ہیں، صحابی رسول خادم رسول انس کہتے ہیں کہ ہم جب ان کو دیکھتے تھے ثابت بن قیس کو، تو ہم آپس میں کہتے تھے یہ دیکھو جنتی جا رہا ہے، اس دھرتی پر جنتی کو اگر آنکھوں سے دیکھنا ہو تو یہ دیکھو ثابت بن قیس جا رہا ہے۔ اچھا آپ سوچیں کہ ثابت بن قیس نے اپنے آپ پر اتنی بڑی پابندی لگائی کیوں تھی؟ آواز نبی کی آواز پر بھاری ہو گئی تھی۔ کیا سمجھتے ہیں جان بوجھ کے کی تھا؟ جان بوجھ کے کیا تھا؟ میرے بھائی، ان کی آواز نیچرلی طور پر، فطری طور پر بلند تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دھیمے نہیں بول پاتے، ان کی آواز فطری طور پر بھاری تھی، بلند آواز والے تھے، وہ جان بوجھ کر کے نہیں کرتے تھے، وہ آواز بلند، ان کی آواز ہی بھاری تھی۔ تو جب نبی پاک کے پاس بیٹھتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، تو ظاہر سی بات بھاری آواز ہے، تو وہ آواز بھاری پن جو آواز میں اندر اللہ نے فطری طور پر پیدا کی تھی، انہوں نے اس کو بے ادبی سمجھا، بے ادبی سمجھا، انہوں نے بے ادبی کی نہیں تھی، انہوں نے نہ جان کے کیا تھا نہ انجانے میں کیا تھا، فطری طور پر، طبعی طور پر، نیچرلی طور پر ان کی آواز بھاری تھی، بلند تھی۔ انہوں نے اس نیچرلی طور پر جو بھاری آواز تھی اس کو بے ادبی سمجھ کر کے اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا، اور مدینہ کے اندر جو کچھ کیا ہے ابھی یا اس سے پہلے سالوں میں، مجھے بتائیں یہ جان کے کیا انجانے میں کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو حیات طیبہ تھی، موت سے پہلے والی،
وہ بھی ادب کا پورا حق رکھتی ہے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی جو برزخی زندگی ہے اس برزخی زندگی میں بھی آپ کا ادب کا تقاضا پورا کا پورا حق رکھتا ہے۔ آپ کی حیات ہو طیبہ ہو، حیات طیبہ ہو، یا آپ برزخی زندگی میں ہوں، موت سے پہلے والی زندگی، موت کے بعد والی زندگی، دونوں زندگی میں آپ برابر کے حقدار ہیں کہ آپ کی تعظیم کو بجا لایا جائے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جائیں زیارت کی غرض سے، اور یہ وہ علماء بھی لکھتے ہیں جن کے ہاں یہ میلاد اور سیلاد اور یہ بدعات اور خرافات جائز ہے، وہ بھی لکھتے ہیں کہ جب وہاں جائیں تو نہایت ادب کے ساتھ جائیں، احترام کے ساتھ جائیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، ادب کا پورا پاس و لحاظ ہو۔ لیکن کون کرتا ہے؟ سب سے زیادہ دھما چوکڑی کون مچاتا ہے؟ جو محبت کے نام کا ڈگرلا کرتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ یہ بےہودگی ہے، یہ بدتمیزی ہے، یہ بدتہذیبی ہے، یہ بے دینی ہے، یہ جہالت ہے، یہ بے شرمی کی انتہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر کے آس پاس جہاں موقع ملے وہاں ہودنگ بجائے جائے، اس کو محبت کہتے ہیں؟ یہ محبت ہے؟ کسی مدیر کے پاس جا کر کے کبھی اس طرح کی بات کی ہے؟ مچایا کبھی ہودنگ؟ تو وہاں سر 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 آواز نہیں نکلتی، اور نبی پاک کے پاس پہنچ کر کے وہاں زیادہ کے لیے پہنچے ہیں تو وہاں وہ ڈھکوسلے اور یہ نعرے اور خود ساختہ آواز اور یہ اور وہ، اور یہ موقع پا جائیں تو پتہ نہیں کیا کریں گے۔ کیا جانتے کیا کریں گے؟ وہاں ایک مٹی نہیں بچے گی، ایک دھاگا نہیں بچے گا، جس میں ادھر نہیں بچے گا، نوچ لے جائیں گے۔ یہ بے دینی ہے، بے دینی، جہالت کی انتہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے بھائی، یہ تو میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی کہ نبی کی محفل میں جا کر کے ثابت بن قیس جن کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی، انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے، بخاری کا موجود ہے۔ آیت کریمہ کا اس پس منظر میں جا کے پڑھی، سورہ حجرات شروع کی آیت ہے۔ صائب بن یزید وہ کہتے ہیں کنت قائما فی المسجد، اگر ذرہ برابر بھی نبی اور نبی کی مسجد سے محبت ہو تو رائے لے کے جائیے گا۔ کیا کہتے ہیں صائب بن یزید؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کہتے ہیں کنت قائما فی المسجد، مسجد میں کھڑا ہوا تھا، فحسبنی رجل، ایک آدمی نے مجھے کنکر ماری، چھوٹی سی اٹھا کر کے، متنبع کرنے کے لیے، بلانے کے لیے، جیسے ہم بھی کرتے۔ انہوں نے کنکر اٹھائی اور مار دی، فحسبنی رجل فنظرت، کہتے جب کنکر مجھے لگی تو میں مڑ کے دیکھا تو کیا تھا؟ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، کون تھے سامنے؟ عمر بن خطاب کو پایا۔ جب مڑ کے دیکھا تو سامنے کون تھے؟ عمر بن خطاب، امیر المومنین، خلیفہ ثانی، جس سے شیطان بھی کہتے ہیں۔ فقال، عمر بن خطاب نے اس آدمی سے، کون سے؟ صائب بن یزید سے کہا، اذهب فأتنی بہذین، ذرا جاؤ ان دونوں کو بلا کے لاؤ۔ اذهب فأتنی بہذین، ان دونوں کو بلا کے لے کے آؤ۔ کہتے فجئتہ بہما، میں گیا اور ان دونوں کو بلا کے لے آیا۔ مسجد میں دو آدمی بیٹھے تھے، ان دو آدمیوں کو حضرت عمر فاروق نے کیوں بلوایا تھا آگے جملہ ہے۔ کہتے جب وہ آ گئے، قال، عمر بن خطاب کہتے ہیں من انتما، تم دونوں کس قبیلے سے ہو؟ کون ہو تم دونوں؟ راوی کہتے ہیں یا انہوں نے پوچھا من این انتما، تم لوگ کہاں سے آئے ہو، کہاں کے مسافر ہو، تم دونوں کس قبیلے سے ہو یا کہاں سے آئے ہو؟ قال، دونوں کہتے ہیں قال من اہل الطائف، ہم طائف سے آئے ہیں، ہم طائف والے ہیں۔ اب آگے بھی سنیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں قال لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اگر تم مدینہ کے اطراف و جوانب کے باسی ہوتے، اگر تم یہیں کہیں کے ہوتے، مدینہ کی بات ہو رہی مجھے نبوی کی، اگر تم یہیں کہیں کے ہوتے تو تمہاری سخت پٹائی کرتا۔ عمر بن خطاب جانتے ہیں نا، دروں سے کم پہ بات نہیں کرتے۔ لاوجعتکما، پیٹھ لال کر دیتا، اچھی دھنائی ہوتی، مستی سے نکال دیتا میں۔
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب۔ کس کو؟ ان طائف سے آنے والے 2 مسافروں سے۔ ان مسافروں کی غلطی کیا تھی؟ پیٹنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ غلطی کیا تھی؟ آگے سنیں۔ کہتے ہیں ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں آپ بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہو مسجد رسول میں۔ یہ وہ جرم تھا حضرت عمر بن خطاب کے سامنے۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے، بات کے دوران گفتگو ذرا بلند تھی، آواز تیز تھی، عمر کے کانوں تک وہ آواز پہنچ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نعرے مار رہے تھے، فضول کے ڈھکوسلے مچا رہے تھے اور خام خواہ کے اپنے محبت کے دعوے شو کر رہے تھے، شو آف نہیں کر رہے تھے، وہ نبی کے صحیح معنوں میں امتی تھے۔ بس وہ دونوں بات کر رہے تھے، بات کے دوران آواز میں ذرا تھوڑی سی ساؤنڈ تیز تھا۔ کہا تم دونوں اگر مدینہ کے اطراف و جوانب کے ہوتے، مدینہ کے باسی ہوتے، تو تم لوگوں کی سخت پٹائی کرتا۔ اور تم لوگوں کی غلطی کیا ہے؟ غلطی صرف اتنی ہے کہ تم دونوں آواز سے گفتگو کر رہے ہو مسجد رسول میں۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور آواز، گفتگو، اور اس میں تیزی بلندی، یہ قابل پٹائی عمل ہے۔ یہ محبت کی علامت نہیں، یہ نادانی کی علامت ہو سکتی ہے اگر انجانے میں ایسا کوئی کرے، اور اگر جان بوجھ کر کے کرے تو پھر بے شرمی کی علامت ہے۔ یا تو نادانی اور جہاد کی علامت ہے اگر نہیں جانتا ہے ادب کو اور ادب کے تقاضے کو، مسجد رسول کے ادب کا تقاضا اور صاحب مسجد رسول کے ادب کا تقاضا، اگر ان دونوں چیزوں کو نہیں جانتا تو وہ نادان اور جاہل تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر جانتا ہے اور اس کے باوجود ایسا عمل کرتا ہے یا ایسے عمل کو پروموٹ کرتا ہے تو پھر ایسا شخص بے شرم ہے، بے دین ہے، اور ایسے شخص کے اعمال کے ضائع ہونے میں قرآن کی آیت کریمہ کے ٹکڑے کی شکل میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور آپ کے تعظیم و ادب کا جو تقاضا ہے، اللہ اس تقاضے کو سمجھنے کی توفیق دے، اس تقاضے کو پرکھنے کی توفیق دے، اس تقاضے پر کھرا اترنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ڈھکوسلوں سے، جعلی محبت کے دعووں سے، نادانی سے، جہالت سے